He also said that there is no need to create more districts in Jammu. Yes, that is also. دیکھیے فاروق عبداللہ صاحب ہم کی بڑی عزت کرتے ہیں, ہمارے سب سے اس وقت ٹالسٹ لیڈر ہیں, سینئر ہیں. تو ان کو بھول گیا کہ ان کے جو والد ہیں شیخ عبداللہ صاحب مرحوم, ان کو ڈکسن پلان کے لیے ہی اریسٹ کیا گیا تھا. یہ نیشنل کانفرنس کا ایجنڈا ہو سکتا ہے, شیخ صاحب مرحوم کا ایجنڈا ہو سکتا ہے جس کے لیے ان کو اریسٹ کیا گیا, ڈسمس کیا گیا, جیل میں ڈالا گیا. مفتی محمد سعید صاحب کی پارٹی کا ایسا کوئی ایجنڈا نہیں ہو سکتا ہے. تو اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو پچھلے کچھ دنوں سے سری نگر میں جرنلسٹ کے ساتھ ہو رہا ہے, جو رپورٹس آ رہی ہیں ان کو تھانے میں بلا کے ان کو بانڈ سائن کروائے جا رہے ہیں, میں اس کی مذمت کرتی ہوں. اور میں امید کرتی تھی کہ فاروق صاحب اس کے بارے میں بات کریں گے, اس کو کنڈیم کریں گے, مگر اس کے بجائے وہ جو بات میں نے کہہ دی پیر پنچال ریجن کو لے کے اور چناب ویلی ریجن کو, آپ سبھی لوگ جانتے ہیں پیر پنچال ایک ایسا ریجن ہے, دور دراز کا علاقہ ہے, اور وہاں جب بھی ہمارے دو ملکوں کے بیچ میں تناؤ ہوتا ہے تو شیلنگ ہو, گولہ باری ہو, تو اس کو ان کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. اور بہت ہی لوگ وہاں جو ہیں ابھی پست حالت میں ہیں. تو ان کو انتظامیہ وہاں دینا, وہاں ڈویژن ان کو دینا, ایک ڈویژنل کمشنر کا بیٹھنا, مجھے سمجھ نہیں آتا یہ کہاں سے بن گیا ڈکسن پلان. اسی طرح چناب ویلی جو انوائرمنٹلی آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کتنا فریجائل ہے, کتنی وہاں پر جو ہے نیچرل ڈیزاسٹرز آتے ہیں, کتنے وہاں ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, کیا وہاں کا ماحول ہے. وہاں جو بجلی سب سے زیادہ پیدا ہوتی ہے, جو ہمارے پورے اسٹیٹ کو نہیں پورے ملک میں جاتی ہے, پر وہاں آپ نے دیکھا ہے کہ نیشنل ہائی وے کتنی بار بند ہوتا ہے, کتنی دقتیں ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے یہ ایسے علاقے ہیں جو کٹے ہوئے ہیں ایک حساب سے, جن کے لیے جموں یا سری نگر ہر چیز کے لیے باغم دوڑ کرنا میں سمجھتی ہوں ان لوگوں کے لیے زیادتی ہے. لوگوں کی ایمپاورمنٹ ہونی چاہیے. جمہوریت کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ لوگوں کے پاس حکومت پہنچ جائے. تو میں نے ایڈمنسٹریشن کی بات کی ہے, میں نے کوئی ڈکسن پلان کی بات نہیں کی, کہ مفتی صاحب نے اپنی ساری زندگی گزاری جموں کشمیر کو اکٹھا رکھنے میں. انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ جو بی جے پی کے ساتھ جانے کا کیا وہ بھی تھا کہ جموں اور کشمیر کے مینڈیٹ کو اکٹھا چلایا جائے. تو ایسے میں اگر فاروق صاحب ایسا کہتے ہیں, پر مجھے تو پہلے یہ بھی حیرانگی ہوتی ہے کہ بی جے پی نے پہلے اسٹیٹ کے 2 ٹکڑے کر دیے, اب ان کے لیڈر ٹرائیفرکیشن کی بات کرتی ہے, پر فاروق صاحب اس کے بارے میں کچھ نہیں بولتے ہیں, ان کی مخالفت نہیں کرتے ہیں. پر چونکہ محبوبہ مفتی نے کہا راجوری, پونچھ, ڈوڈا, کشتواڑ, جو بھی چناب ویلی یا پیر پنچال ویلی ہے, وہاں ان کا ایک ڈویژنل ایڈمنسٹریشن کریٹ ہونا چاہیے. جہاں جہاں نئے ڈسٹرکٹس کی ضرورت ہے ان کو وہ ملنا چاہیے, تاکہ ان لوگوں کی جو زندگی کچھ آسان ہو جائے. تو اس میں فاروق صاحب کو غصہ آیا تو میں کیا کروں, صرف ان کو یہی گزارش کروں گی, آپ یاد کیجئے کہ آپ کے والد کو کس ڈکسن پلان کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا تھا. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نیشنل کانفرنس کا کیا ایجنڈا ہے اور پی ڈی پی کا ایجنڈا رہا ہے مفتی صاحب کا, کہ جموں کشمیر کے یہ ایک دھیان بھٹکانے کی بھی بات کرتے ہیں. پی ڈی پی کا ایک ہی ایجنڈا ہے, جموں کشمیر میں عزت سے امن بحال ہو, جموں کشمیر میں بات چیت ہو آپس میں, اور مفتی صاحب نے کر کے بھی دکھایا واجپائی کے ٹائم میں. جموں کشمیر میں شانتی بحال کرنے کے لیے, امن بحال کرنے کے لیے پاکستان سے بھی بات ہوئی, راستے بھی کھلے, چاہے راولا کوٹ ہو, چاہے اڑی مظفر آباد ہو. جو حالات ٹھیک ہو جائیں, آرمی کو اپنے بیرکس میں واپس جانا چاہیے, جو ہمارے پاور پروجیکٹ ہیں ان کے لیے ہمیں کمپنسیٹ کیا جانا چاہیے, یا 2 پاور پروجیکٹ واپس دو. یہ ہمارا ایجنڈا ہے کہ جموں کشمیر ہنستا بستا رہے, اکٹھا رہے, مگر لوگوں کو کے پاس سرکار پہنچے. یہ نہیں کہ وہ دھکے کھائیں راجوری, پونچھ اور ڈوڈا کشتواڑ کے لوگ, کبھی سری نگر فائل لے کے, کبھی جموں فائل لے کے, ان کو سرکار اپنے دروازے پہ ملے. میم آپ کہہ رہے ہیں کہ جموں کشمیر ایک ہونا چاہیے. نہیں, طے تو یہ تو ان کو طے کرنا پڑے گا, کشمیری پنڈتس کو طے کرنا پڑے گا. ہم تو بالکل ان کے لیے نظریں بچھائے ہوئے ہیں, وہ آ جائیں, کیونکہ ہم کو لگتا ہے ہم نامکمل ہیں. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال میں گورنر صاحب سے بھی ملی, ایل جی صاحب سے, اور میں نے ان کو بولا یہ جو آپ نے 2 سیٹیں کشمیری پنڈتس کے لیے نامنیٹ کر رہے ہیں, ان کو نامنیٹ کرنے کے بجائے ریزرو کر لیجئے.
ताकि वो आए वहाँ इलेक्शन लड़े, मुसलमान को कश्मीरी पंडित को वोट डालना पड़े, कश्मीरी पंडित को मुसलमान के घर जाना पड़े वोट मांगने के लिए, तो एक ताना बाना जुड़ेगा। आप यहाँ से दिल्ली बॉम्बे में कोई कश्मीरी पंडित होगा, उसको काउंसिल में भेज देंगे, असेंबली में भेज देंगे, तो उसमें कश्मीरी पंडितों को फायदा क्या होगा? वो भी एक रास्ता बन सकता है। जब वो स्टेट को ट्राइफरकेट करना चाहते हैं, बाइफरकेट कर दी, उन्होंने तो बर्बाद कर दी। जो राजा महाराजा साहब की स्टेट थी, जो गिलगित बलूचिस्तान तक जाती थी, उसकी तो बर्बादी कर दी उन्होंने। अब और कितनी बर्बादी करेंगे? हम तो लोगों तक डिविजनल कमिश्नर को पहुंचाना चाहते हैं। हम कोई राजौरी, पुंछ या डोडा, किश्तवाड़ को उठा के कश्मीर में जम नहीं करना चाहते। वो तो उन्होंने किया, जब उन्होंने राजौरी, पुंछ को साउथ कश्मीर से मिलाया, वो तो प्लान उन्होंने शुरू किया। अगर समझे आप, डिक्सन प्लान की शुरुआत तो बीजेपी ने उस वक्त की जब उन्होंने पार्लियामेंट्री सीट को साउथ कश्मीर से जोड़ा। तो ये हमें क्या, फारूक साहब भी हमें ताना देते हैं, जबकि उनके अपने वालिद साहब इसी सिलसिले में जेल चले गए। बीजेपी ने खुद राजौरी, पुंछ की सीट को कश्मीर से मिलाया, जबकि डिक्सन प्लान वो था। तो हमने क्या किया? हम तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं और इस पे हम कायम रहेंगे। मैम, मेरा सेपरेशन की भी बात हो रही है। फारूक साहब ने क्या कहा है मुझे मालूम नहीं, मैंने उनका ये स्टेटमेंट सुना नहीं, पर मैंने कहा कश्मीरी पंडित हमारे भाई हैं। हम चाहते हैं कि वो इज़्ज़त से कश्मीर वापस आ जाएं और वहाँ बसें, हमारे साथ बसें, ताकि जम्मू कश्मीर मुकम्मल हो जाए। जम्मू कश्मीर कश्मीरी पंडितों के बगैर नामुकम्मल है। और मैं दोबारा रिपीट करूँगी, जो नॉमिनेशन की सीटें हैं वो उसके बजाय रिजर्व होना चाहिए, ताकि वो वहाँ आए, रहें, इलेक्शन लड़े, उससे उनका ताना बाना दोबारा जुड़े। जम्मू एचईवीज प्राइवेट लिमिटेड अब लेकर आए हैं सुकैम लिथियम बैटरी इन्वर्टर्स की नई रेंज, जिसमें स्मॉल साइज में आपको मिलेगी ई रिक्शा की सिंगल बैटरी, 1250 वॉट का इन्वर्टर, 2500 वॉट के इन्वर्टर्स, 5 किलोवाट के इन्वर्टर्स, जिस पर आप चला सकेंगे 1.5 टन के 3 एसी, जबकि 11 किलोवाट के इन्वर्टर्स पर आप चला पाएंगे एक साथ 6 एसी। सुकैम आपको 100 किलोवाट तक लिथियम इन्वर्टर्स उपलब्ध करवाएगा। इसके साथ ही सोलर सिस्टम में भी सुकैम लेकर आया है 3 किलोवाट से लेकर 100 किलोवाट की लिथियम हाइब्रिड इन्वर्टर्स। तो देर किस बात की, आज ही आएँ। हमारा पता है जम्मू एचईवीज प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 37, यार्ड नंबर 6, ट्रांसपोर्ट नगर जम्मू। मोबाइल नंबर 9070770000, 9906068883। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।